जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब के वज़ीर आला को अब पंजाब की अवाम मुंतखब करेगी। जी हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। आज जो पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होना था उसको रोक दिया गया है। अब ये इंतखाब कब होगा उसके हवाले से अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई, अब FBR की फिगर्स सामने आई हैं, वो भी थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुकदमे कायम हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो रद्द अमल आना चाहिए था सिविल सोसाइटी की जानिब से या दीगर हलकों की जानिब से, क्या वो रद्द अमल आ रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब के वज़ीर आला का आज इंतखाब होना था 4 बजे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला दिया है कि ये जो इंतखाब है ये 22 जुलाई को होगा। तो बुनियादी तौर पे जो PTI का मौकिफ था कि हमजा जो है वो मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, वो कानूनी वज़ीर आला नहीं है, वो मौकिफ मान लिया गया है। लेकिन हमजा किसी शक्ल में वो निगरान तो नहीं, लेकिन किसी न किसी शक्ल में वो रहेंगे। 22 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे और उसके बाद 22 जुलाई को फिर जो इंतखाब होगा असेंबली के अंदर, उसमें जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे वो मुंतखब होगा पंजाब का वज़ीर आला। जो वो ये था ना, जिस तरह पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि एक राउंड हो चुका है, कल दोबारा 4 बजे इंतखाब करवाया जाए, जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो मुंतखब हो जाएगा। 11 बजे जनाब अगले दिन गवर्नर जो है वो हलफ भी ले लें। वो तमाम सारी चीजें अब बिल्कुल कालादम हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 22 जुलाई को ये इंतखाब होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 22 जुलाई से पहले 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब में और पंजाब की 20 नशिस्तों के ऊपर। तो अब ये जो फैसला है कि वज़ीर आला कौन होगा, एक तरह से पंजाब की आवाम करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नून लीग वाले अक्सरियत से जीत जाते हैं तो हमजा आसानी से वज़ीर आला बन जाएंगे। अगर PTI वहां से अक्सरियत में सीटें निकाल लेती है तो फिर PTI और उसके इत्तेहादियों का वज़ीर आला बन जाएगा। तो अब ये 20 जुलाई को ये फैसला होगा और उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक के रखा हुआ था, उस नोटिफिकेशन को भी उनको करना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन भी होगा, वो बंदे भी होंगे और जब ये पूरा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा उसके बाद फिर आप वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। तो अब देखते हैं कि 22 जुलाई को कौन वज़ीर आला बनता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज हो गई है वो हो गए हैं ज़िमनी इंतखाबात। अब ज़िमनी इंतखाबात में हर पार्टी की कोशिश होगी कि हम लोग जीतें, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें और जो लोग हमजा को रखना चाहते हैं, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, आपको पता है कि अदालत के जरिए वहां पे केसेस किए, जिस तरह हर जगह पे जाके अपना मुकदमा लड़ा, लोगों को उनके साथ मिलवाया या जो कुछ भी है, उनकी कोशिश होगी कि अब हमजा को हर हालत में जितवाना है। तो वो जो है अपनी कोशिशें करेंगे किस तरफ, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ। तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से PTI ने आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म जारी करें कि वहाँ पे हमजा जो है, अगर वो एक तरह से जो भी जिस भी हैसियत में वज़ीर आला रहते हैं, इसलिए कि 22 तक वो रहेंगे, ये निगरान वज़ीर आला नहीं होंगे, ना ही ये आइनी और मुंतखब वज़ीर आला होंगे। ये कौन से वज़ीर आला होंगे? बाबर अवान साहब ने अदालत के बाहर कहा कि वो मशकूक वज़ीर आला रहेंगे। तो आई डोंट नो ये कौन सी टर्म है, लेकिन उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि देखा जाए कि जो इलेक्शन के कानून है उनकी खिलाफ वर्जी ना हो, हमजा कोई ऐसे फंड्स वहां पे इस्तेमाल ना कर सकें, या वहां पे जिस तरह भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इलेक्शंस के उनको फॉलो किया जाए। तो अब देखते हैं जनाब कि 17 जुलाई को कौन ज्यादा सीटें जीतता है। जो ज्यादा सीटें जीतेगा वो फिर अपना वज़ीर आला ले आएगा पंजाब के अंदर। तो अब बात आ गई है पंजाब के अवाम के पास। लेकिन इन इंतखाबात के अंदर जनाब, जिस तरह मैं आपको सबसे पहले से मैं बता रहा हूँ 2-3 हफ्ते से, कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी ताकतों की इसके ऊपर नज़र है और मेरे ख्याल में कोशिश की जाएगी कि हर हालत में हमजा साहब को वहाँ पे ज़्यादा नशिस्तें जितवाई जाएं। जो जिस तरीके से उनको हमजा अब तक यहाँ पहुँचे हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। कौमी असम्बली से स्पीकर बुला के उनका हलफ करवाया गया, वो बहुत सारी डिटेल्स हैं। एनीवे, अब पंजाब की अवाम फैसला करेंगे और वो फैसला जो करेंगे वही फाइनल होगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट दिया। ये फैसले का हिस्सा नहीं है, रिमार्क है। उन्होंने कहा कि जब सियासी बहरान इस नहज पे पहुंच जाए तो बेहतर होता है कि अवाम से रुजू किया जाए, अवाम फैसले करे। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान है उसका भी एक ही हल है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जब तक वो नहीं होंगे इसी तरह की रोज सर्कस लगेगी, मुल्क हमारा इसी तरह मजाक बनता रहेगा। अच्छा, अब जो FBR का टैक्स रेवेन्यू है जनाब, फाइनेंशियल ईयर 2022 का,
وہ ہے جناب 6125 ارب. جی ہاں جی، 6125 ارب روپے کے ٹیکسز کلیکٹ کی ہیں ایف بی آر نے. 2018 میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی اس سال پتہ کتنے ہوئے تھے؟ 3844 ارب، اور اب 6125 ارب. اور زرداری صاحب کی جب حکومت تھی 2013 میں، اس وقت جو ٹیکس کلیکشن کرتا تھا ایف بی آر وہ تھی 1946 ارب. تو جو وہ یہ کہتے تھے کہ معیشت تباہ ہو گئی، ٹیکس نہیں لے رہے، اکانومی خراب ہو گئی، تو یہ پھر اتنے زیادہ ٹیکسز کہاں سے اکٹھے ہوئے؟ 6125 ارب. تو وہ جو بیانیہ تھا جس کے تحت ملک کے اندر حکومت کو ایک طرح سے فارغ کیا گیا کہ جی بالکل اکانومی ختم ہو چکی ہے اور بالکل ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہو رہی، اور اس لیے کہ جب آپ کی اکانومی خراب ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوگی، یہی کہا جاتا تھا نا کہ اکانومی خراب ہوگی ہے. تو اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے، بزنسز پیسے زیادہ کماتے ہیں. کچھ دن ہم نے پہلے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک سپر ٹیکس لگایا ہے، شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے ان کمپنیوں کے اوپر یہ ٹیکس لگایا ہے جنہوں نے عمران خان کے دور میں بے پناہ منافع کمایا، تو یہ ایک ٹائم ہم نے ان کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دور میں بالکل معیشت ختم ہو گئی تھی، تو اگر معیشت ختم تھی تو یہ پیسے کدھر سے کما رہے تھے لوگ؟ تو اب یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ جناب ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ ہوئی ہے ان کے دور میں. باقی جو کچھ ہے ریمیٹنس، جو باہر سے پیسے آتے تھے اور جو ایکسپورٹس تھیں، وہ ساری ایک لمبی تفصیل ہے جو پہلے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. لیکن اب یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. ایک اور چیز جو آج کل ملک کے اندر چل رہی ہے، صحافیوں کے خلاف مقدمات، اور خصوصاً عمران ریاض جو ہیں ان کے خلاف آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر درج ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے گزشتہ روز بھی ایک جگہ پہ خطاب کیا، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ چپتے ہوئے سوالات اٹھائے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے ایف آئی آرز ان کے اوپر درج کروانی شروع کر دی. لیکن اس میں جو ایک چیز ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے جب کسی صحافی کے خلاف اس طرح کی حکومت کوئی حرکت کرتی تھی تو ایک آؤٹ ریج آتی تھی، ایک سول سوسائٹی آپ کو نظر آتی تھی، بہت سارے مظاہرے ہوتے تھے، لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے. لیکن ان صحافیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، عمران ریاض کے خلاف ہو رہا ہے، ارشد شریف کے خلاف ہو رہا ہے، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، دیگر صحافی بھی ہیں، دیگر صحافیوں کو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں، فون کالز آ رہی ہیں، کوئی بھی اس طرح اس کے اوپر آؤٹ ریج شو نہیں کر رہا، کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح غصہ نہیں شو کر رہا کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز نئی اور نئی جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ریاض خان نے بھی کل بھی اپنے خطاب میں کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ادارے کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لوگ اوور آل سوال کرتے ہیں. جب کسی ادارے کا یا کسی شخصیت کا یا کسی کا بھی سٹیک ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، جس طرح آج سپریم کورٹ کے اندر کیس گیا، وہاں پہ جج صاحبان بیٹھے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹیک ہے، انہوں نے یہاں پہ فیصلہ کیا، تو لوگ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. باقی اداروں کے حوالے سے تو انہوں نے کسی ادارے کا نام لے کے نہیں کہا، اور جس طرح کی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں کہ جی وہ بات کی تو میں ادارے کے حوالے سے، تو ادارے میرے جذبات مجروح ہو گئے. تو ابھی میں نے 3-4 ٹویٹس دیکھی ہیں جس میں لوگ وابڈا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وابڈا والوں کے علاوہ سب کو عید مبارک، اس طرح کے پیغامات، اور وابڈا کے علاوہ سب کو یہ. تو کیا وابڈا کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے بھی تو دیکھیں قومی ادارہ ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی ہم کوئی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. اگر کوئی یہاں پہ لائر ہے، کوئی سن رہا ہے تو وہ ضرور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. لیکن اینی وے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ایسا صحافیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. صحافیوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی یہ نہ غدار ہیں نہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے جس طرح ان کو آپ کی کسی چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جی جتنی بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہ پولیس کر رہی ہے، یہ کوئی اور ادارہ نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں حکومت کے انڈر ہیں، تو حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پورے پنجاب میں ایف آئی آرز ہو رہی ہوں، پورے جناب سندھ میں کبھی ایف آئی آر ہو رہی ہو، کبھی بلوچستان میں ہو رہی ہو. تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، صحافیوں کو صحافت کرنے دیں. آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کو آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ رویہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. صاف اور شفاف الفاظ میں جو عمران ریاض خان کے خلاف ہو رہا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، واضح پیغام دیتا ہوں، جو بھی اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، جن کی پہلے ہمیں آوازیں نظر آتی تھیں لیکن اس معاملے پہ سب چپ ہیں، کہ خدارا آپ سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کی مذمت کریں. اور دوسرا، بہت سارے لوگ
یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ عمران ریاض وغیرہ تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے تھے اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بھائی کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے نظریات کے مطابق، اپنی انفارمیشن کے مطابق چیزوں کو کرتا ہے. تو جو پہلے آپ لوگ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو الزامات تو آپ کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. تو اس موقع کے اوپر الٹا شرمندہ ہونے کے بجائے وہ لوگ جو ہیں دوبارہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹولہ تنقید کر رہا ہے یہ ایسے باکردار اور ایسے جو ہیں وہ ہیں کہ یہ پہلے بھی کرپشن کا اسی طرح دفاع کرتے تھے اور اب دوبارہ بھی کرپشن کا اسی طرح دفاع کرتے ہیں. تو پاکستان دو حصوں میں بٹ چکا ہے. ایک وہ ٹولہ جس نے ہر حالت میں کرپشن کا دفاع کرنا ہے، اگر کرپشن جو ہے کسی کے ساتھ جڑ جائے گی تو وہ اس کا بھی دفاع کریں گے. اگر کرپشن کی جو یہ سیاسی ٹولہ ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا تو یہ اس طرف ہو جائیں گے، اداروں کے اوپر حملے شروع کر دیں گے. مطلب کہ انہوں نے ہر حالت میں اپنے سیاسی کا وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، انہوں نے ان کا دفاع کرنا. دوسری طرف ایک ایسا صحافیوں کا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں برائیوں کی جڑ کرپشن ہے اور وہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کرے کرپشن، چاہے وہ میاں صاحب کریں، چاہے کوئی اور کرے. تو ایک اٹ از کرپشن اپولوجسٹ ورسز وہ جو ہیں جو اینٹی کرپشن لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن جو نہیں ہونی چاہیے، صاف اور شفاف نظام ہونا چاہیے، عام آدمی کو رائٹس ہونے چاہیے، عوام کے رائٹس ہونے چاہیے. پر یہ ڈیوائڈ کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور وہ لوگ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے تھے اب وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سوال اٹھاتے ہیں. تو جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کا نظریہ تو وہی ہے، وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے اوپر پہلے کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے، پھر چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. آپ پہلے بھی ان کا دفاع کرتے تھے، ان کی کرپشن کا دفاع کرتے تھے اور آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ڈیوائڈ ہے. اینی وے امید ہے کہ حکومت اس کے اوپر غور کرے گی، جو حلقے ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں گے. اور یہ جو صحافیوں کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں یہ قطعاً پاکستان کی اس سے نیک نامی نہیں ہو رہی، قطعاً اس سے حکومت کی نیک نامی نہیں ہو رہی، اور اس سے عوام کے دلوں میں وہ جسے آپ کہتے ہیں نا نفرتیں پھیلتی ہیں، عوام کے دلوں میں بدزنی پھیلتی ہے. تو آپ کوئی کسی سے دوستی نہیں کر رہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، نہ ہی پاکستان سے، نہ کسی ادارے سے، نہ کسی حکومت سے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.